امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق، امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل اور لبنان کا بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق، اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لبنانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا، غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے عزم دہرایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایران جنگ کا معاملہ، امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی، 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، بولے بمباری سے زیادہ ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا، کہا ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں، شاید کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہوگا۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا لبنانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہیں، ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ خبردار کیا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان، سعودی عرب، فرانس، ترکی، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ جاپان میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے، ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے اور امریکہ کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق کویت میں امریکی فورسز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی جزیرہ قشم پر جوابی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ایرانی ٹینکر اور جزیرہ قشم پر امریکی حملوں کی مذمت، کہا ایسے حملوں کی اجازت دینے پر کویت اور بحرین کی قیادت براہ راست ذمہ دار ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کو حملوں کے لیے فضائی حدود یا زمین دینے والے ممالک کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی کویتی ہوائی اڈے پر حملے کی تردید، ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائل روکنے کے دوران امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ میں خرابی کے باعث ہوئی ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی تردید، دعویٰ کیا کویت ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایران کے ڈرون میزائل حملوں کی شدید مذمت، ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ، ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے سربراہ IAEA رافیل گروسی کی ملاقات، تکنیکی تعاون اور جوہری تحفظ کے بین الاقوامی معیارات پر گفتگو، قومی جوہری توانائی پروگرام اور IAEA کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کو دہرایا. سی پیک فیز 2 کے تحت زراعت، آئی ٹی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زون سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور. پیپلز پارٹی بجٹ تجاویز کے حکومت سے اختلافات برقرار. مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اب سینئر قیادت بات کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر زرداری سے ملاقات کریں گے. پیپلز پارٹی اور حکومتی قیادت کی 1-2 روز میں مزید ملاقات کا امکان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگلے مالی سال کے صوبائی بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت مانگ لی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا بجٹ تیار کر لیا ہے، منظوری بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ملاقات ضروری ہے. صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے الزام لگایا وفاق کے ترقیاتی منصوبوں میں خیبر پختونخوا کے صرف 6 منصوبے شامل ہیں. وفاق کے بجٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے کچھ نہیں ہے. کیلیفورنیا میں گورنر کا الیکشن. اسٹیو ہلٹن کی حریف زیویا بیسورا اور ٹام اسٹیئر پر برتری. لاس اینجلس میئر کے انتخاب میں کیرین باس کو حریف اسپینسر پریٹ پر واضح سبقت. انگلینڈ میں 18 سالہ سفید فام نوجوان ہنری نویک کے قتل کے خلاف دائیں بازو کے حامیوں کا احتجاج. 11 پولیس افسران زخمی، 100 مظاہرین گرفتار. ہیمپشائر اینڈ آئل آف ویٹ چیف کانسٹیبل الیکسس بون نے ہنری نویک کی گرفتاری پر معافی مانگ لی. چاقو کے وار سے زخمی نویک کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی جبکہ وہ یہ کہتا رہا تھا کہ اس کا دم نکل رہا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ہنری نویک کی گرفتاری کا واقعہ پریشان کن قرار دیا. بتایا انہوں نے گرفتاری کی ویڈیو دیکھی ہے جو کہ دہشت ناک ہے. کہا انڈیپینڈنٹ آفس فار پولیس کنڈکٹ کو معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے. لوئر کوہستان میں مظاہرین نے صبح 10 بجے تک شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے کھول دی. ترجمان پٹن اصلاحی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مسافر اس مہلت کے دوران پٹن کی حدود سے گزر جائیں. مظاہرین نے 8 گھنٹوں سے قراقرم ہائی وے بند کر رکھی تھی. مظاہرین وابڈا کی جانب سے معاہدے کے باوجود بجلی کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آج سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. ناران بابوسر شاہراہ کی بحالی، صفائی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بابوسر ٹاپ 8 جون تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ جگلوٹ سکردو روڈ ٹریفک کے لیے بحال. اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. گزشتہ روز دوسرے ون ڈے میں کینگروز نے پاکستان ٹیم کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی.